سامعین کرام، 1857 میں بڑے بڑے علماء کرام شہید ہوتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اسی جنگ کے اندر زخمی ہوئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اسی جنگ کے اندر زخمی ہوئے۔ حضرت ضامن شہید رحمہ اللہ اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور 1857 میں ہی 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں صرف 51,500 علماء کرام تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کسی نے کہا اگر ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہو، ہندوستان کے اوپر اپنا تسلط جمانا چاہتے ہو، تو پہلے قرآن کو ختم کرنا ہوگا، پھر علماء کرام کو ختم کرنا ہوگا۔ چنانچہ انگریزوں نے 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا ڈالے، اور 1864 سے لے کر 1867 تک 14,000 علماء کرام کو تختے دار پر لٹکا دیا۔ تھانہ بھون سے لے کر جلال آباد تک، جلال آباد سے لے کر شاملی کے میدان تک، شاملی کے میدان سے لے کر دلی کی چاندنی چوک تک، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر بالا کوٹ کی پہاڑ تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس درخت کے اوپر علماء کرام کی اور مسلمانوں کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہو۔ ہم مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ اگر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے تو حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ اپنی کن پٹی پر گولی لگوا کر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ اگر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے سید احمد شہید رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بالا کوٹ کی پہاڑ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ اگر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے بے شمار قربانیاں پیش کر کے اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ اگر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے امام الخطبہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ 11 مرتبہ جیل کی سلاخوں میں رہ کر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ اگر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے نامور مجاہد نواب سراج الدولہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ اگر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے مرد مجاہد ٹیپو سلطان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ اگر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے مولانا عبید اللہ سندھی نے جیل کی صعوبتوں کو برداشت کر کے اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ اگر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے مولانا محمود الحسن نے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ اگر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ اگر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے مولانا حفظ الرحمان سیواروی نے اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے مولانا محمد علی جوہر نے، مولانا شوکت علی نے اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر علماء کرام اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ ہم مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہندوستان کو سونے کی چڑیاں عطا کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہندوستان کو لال قلعہ عطا کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی عطا کی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہندوستان کو محبت کا تحفہ اور گفٹ یعنی تاج محل عطا کیا۔ ہم مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہندوستان کو سب کچھ دیا، اور جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہندوستان کو سب کچھ دیا وہ ہندوستان کا غدار ہو گیا، اور جو ہندوستان کے لیے کچھ نہیں کیا وہ ہندوستان کا وفادار ہو گیا۔ یاد رکھے ہندوستان کا مسلمان گناہ گار تو ہو سکتا ہے، سیاکار تو ہو سکتا ہے، زیناکار تو ہو سکتا ہے، لیکن ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کا غدار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اسی پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو،
یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو، مرد حق آگاہ کو حق سے پھرا سکتا نہیں، مرد حق آگاہ کو حق سے پھرا سکتا نہیں، اور باطل قوت ایمان دبا سکتا نہیں۔ جبر و استبداد ظلم و جور ہو تو کیا ہوا، جبر و استبداد ظلم و جور ہو تو کیا ہوا، سر کٹا سکتا ہے مومن سر جھکا سکتا نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔